خدا کا مذہب۔ یوں تو بنی نوع انسان کے سینکڑوں مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے ہزاروں فرقے ہیں، اور ہر مذہب اور ہر فرقے کا پیروکار اپنے ہی عقیدے کو صحیح مانتا ہے اور باقی تمام عقائد و نظریات کو غلط اور ان کے ماننے والوں کو کافر اور جہنمی مانتا ہے۔ مذہب کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یعنی ہر کوئی خود کو تو حق پر سمجھتا ہے اور ہر دوسرے کو غلط اور گمراہ مانتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ خدا کا مذہب کیا ہے اور وہ در حقیقت انسان سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تاکہ انسان کو خدا کا اصل اور حقیقی روپ دکھا سکیں، یعنی خدا کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اور وہ انسان کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ انسان سے کیا توقع کرتا ہے۔ تو گویا خدا ہی نے خود کو مسیح کے روپ میں یعنی انسانی وجود میں آ کر دنیا پر ظاہر کر دیا کہ خدا کیا ہے، وہ کون ہے اور وہ انسان سے کیا چاہتا ہے اور کیا توقع رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جیسے یوحنا رسول اپنی انجیل کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے یعنی دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ انگلش میں یوں کہا جاتا ہے کہ God disguised himself in the form of man, that is Jesus Christ, and came to the world، کہ خدا نے انسان کا بہروپ دھارا، یعنی خدا یسوع مسیح کے روپ میں خدا ہی انسان بن کر دنیا میں آیا اور اس نے انسان پر ظاہر کیا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور وہ انسان کے ساتھ کیا رشتہ رکھتا ہے اور انسان سے کیا توقع کرتا ہے۔ یوحنا رسول ہی لکھتے ہیں کہ جب فلپ خدا یسوع المسیح کے ایک شاگرد نے خدا یسوع سے یہ پوچھا کہ خدا کون ہے، ہم پر خدا ظاہر کر، تو خدا یسوع مسیح نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے درمیان ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو گویا کہ خدا یسوع مسیح کا اشارہ تھا، جس خدا باپ کو دیکھنے کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ خدا میں ہی تو ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد بھی یہی تھا کہ انسان پر خدا کو ظاہر کرے، خدا کو ریپریزنٹ کرے اور خدا کی فطرت انسان پر عیاں کرے۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسان پر ظاہر کرے کہ خدا سے رشتہ صرف مذہبی رسوم ہی کا نام نہیں، شریعت کی پاسداری کا ہی نام نہیں، بلکہ شریعت کے قوانین کی اصل روح کیا ہے اس کو انسان پر ظاہر کرے، یعنی انگلش میں جسے کہتے ہیں لیٹر آف دا لا نہیں بلکہ اسپرٹ آف دا لا، کیونکہ یہودی مذہبی رہنماؤں نے مذہب کو ظاہری طور پر شرعی رسوم اور قوانین کی عملداری اور پاسداری کا ہی مقصد اور حصول بنا رکھا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہیکل میں ہر چھوٹی بڑی بھول چوک سے لے کر ہر بڑے گناہ اور تقصیر کی معافی کا حل صرف قربانیاں، ہدیے، چندے اور نذرانے ہی بنا رکھا تھا۔ گو کہ یہ سب شریعت کے مطابق ہی تھا، لیکن ان میں خدا سے حقیقی محبت اور اس کی دلی اطاعت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس سے شریعت پر تو عمل ہو ہی رہا تھا، لیکن اس کا اصل فائدہ کاہنوں کی مذہبی اجارہ داری اور ان کا عام لوگوں پر ایک مکمل ہولڈ کے روپ میں ظاہر ہو رہا تھا۔ گویا وہ انسان اور خدا کے درمیان خود کو ایک واسطہ یا میڈیم بنائے بیٹھے تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے اسی مذہبی اجارہ داری کو ختم کرنے اور ان کی اس ہولڈ کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ انسان کو ان کے اس مذہبی جبر سے چھٹکارا دے سکیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ خدا دراصل انسان سے حقیقت میں کیا چاہتا ہے، یعنی ظاہری مذہبی رکھ رکھاؤ یا حقیقی اور باطنی روحانی تبدیلی جو انسان کو خدا سے محبت رکھنے کا باعث بنے، اور انسان خدا کے حکموں کی تعمیل اس لیے کرے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، نہ کہ صرف خدا کے خوف یا جہنم کے ڈر سے وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی کل تعلیم یہودیوں کی توریت اور صحائف کی شرعی تعلیمات پر عمل کرنے کی
ظاہری نمائش کے برعکس تھی، یعنی ان کی تعلیم اسپرٹ آف دا لا یعنی کہ شریعت کی روح رواں پر فوکسڈ تھی، نہ کہ شریعت کی ظاہری عملداری پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودی مذہبی رہنما خداوند یسوع المسیح سے سوال کرتے تو وہ انہیں پہلے شریعت کا حوالہ دیتے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں ایک قدم آگے جا کر ملتے کہ تمہیں یہ کہا گیا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ جب یہودی فقیہ اور فریسی زنا میں پکڑی جانے والی عورت کو یسوع کے پاس لائے تو بھی انہوں نے شریعت کی ہی بات کی، لیکن خداوند نے معافی اور رحم کی بات کی، بلکہ ساتھ ساتھ اس معاملے میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ زنا صرف جسمانی فعل کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ بری نیت یا بیہودہ اور گندی سوچ کا نام بھی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو اس عورت پر الزام لگانے والے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے، جو خود کو بڑے پارسا سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، ان سب کے زمین پر نام لکھنا شروع کیے اور وہ آہستہ آہستہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع المسیح نے جب معافی کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا شریعت کے مطابق 7 بار، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ 70 دفعہ 7 بار، یعنی کہ تقریباً اگر اس کو ضرب کر کے دیکھا جائے تو یہ 449 دفعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے خداوند یسوع المسیح کا مقصد 449 بار نہیں تھا، بلکہ کہ جب بھی تیرا بھائی کوئی قصور کرے، گناہ کرے تو اس کو معاف کر۔ قتل کے بارے خداوند یسوع المسیح نے کیا فرمایا کہ قتل صرف کسی انسان کی جان لینا ہی نہیں، بلکہ اپنے بھائی کو برا بھلا کہنا بھی اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ پھر اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تو قربان گاہ پر کھڑا ہے، قربانی چڑھانے جا رہا ہے، دعا کرنے جا رہا ہے، خدا کے حضور کھڑا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو اپنا نذرانہ، قربانی یا دعا کرے تو پہلے جا کے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے تمام معاملات درست کر۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تیرا بھائی کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، تو خلوت میں جا کے، تنہائی میں جا کر، پرائیویسی میں جا کر اس سے بات کر، نہ کہ تو اس کی کسی کوتاہی کا، کمی کا یا گناہ کا پوری دنیا میں چرچا کرے اور پورے زمانے میں اس کی غیبت کرنے کا باعث بنے۔ پھر رحم کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح نے ایک مکروس نوکر کی تمثیل سنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم پر رحم کیا جائے تو ہم بھی دوسروں پر رحم کریں۔ اس کے بعد انسان کو خود کو بڑا بنانے کا اور بڑا سمجھنے کا جو خبط ہے، اس کے حوالے سے بھی خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ثابت ہوگا۔ اس کو ذرا غور سے اگر دیکھیں تو ہمارے درمیان ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بڑی عزت ہو، بڑی تکریم ہو، اسے بڑا سمجھا جائے۔ جو مذہبی رہنما ہیں وہ خود کو بشپ، ریورنڈ، پاسٹر اور بڑے بڑے ٹائٹلز دینا بڑا پسند کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹائٹلز سے خود کو انٹروڈیوس کروانا پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی کہیں واز کرنے جاتا ہے تو اس کی انٹروڈکشن اتنی لمبی کی جاتی ہے کہ یہ ریورنڈ ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ بڑے بشپ ہیں، یہ بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور وہ انسان بیٹھا بڑا خوشی محسوس کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ خود کو نہ تو ربی کہلواؤ، کیونکہ تمہارا ربی، تمہارا استاد کون ہے؟ صرف ایک، خداوند یسوع المسیح۔ نہ خود کو ہادی کہلواؤ، تمہارا ہادی کون ہے؟ صرف ایک، خدا یا خداوند یسوع المسیح۔ تو گویا کہ خودی کا انکار کرنے کا درس دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو۔ خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے چلو، یعنی کہ اپنی ذات کی نفی کرو، غرور، تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرو اور اپنی صلیب اٹھاؤ، یعنی کہ اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں، دکھ، پرسیکیوشن، اظہار ثانی سخو جھیلو، کیونکہ یہی صلیب کا راستہ ہے اور یہی مسیحیت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم نے خدا کا کلام، خدا کی حکمت، خدا کا فضل مفت حاصل کیا ہے، اور اسے مفت ہی لوگوں میں بانٹو۔ نہ اپنے ساتھ سونا، نہ چاندی، نہ تھیلی، نہ بٹوا، نہ والیٹ، کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے کر چلو۔ اس کے بارے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بڑے بڑے پریسٹ، مناد اور پریچرز کس طرح سے خدا کا نام بیچتے ہیں،
اور ان کے کس طرح سے ریٹ فکسڈ ہیں کہ جب ان کو بلایا جائے تو پہلے ان کی وہ تمام مالی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے ریٹ کے مطابق ان کو وہ پیسے دیے جائیں، تب جا کے وہ کہیں خدا کا کلام سناتے ہیں۔ کہاں خداوند یسوع المسیح کی تعلیم اور کہاں ہمارے بڑے بڑے پاسبان جن کے بڑے نام ہیں اور بڑی عزت ہے۔ پھر ہمارے پاسبانوں کو ایک یہ بڑا خبط ہوتا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا کہ جتنا بیج بو گے خدا تمہیں اتنا ہی بڑا فضل دے گا، اتنی ہی بڑی برکت دی جائے گی، یعنی کہ جتنا چندہ دو گے، جتنی داعیگی دو گے، جتنے نذرانے ہدیے دو گے، اتنی ہی زیادہ تمہیں خدا برکت دے گا۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کہیں بھی نہ چندوں، نہ داعیگی، نہ ہدیوں کی کوئی بات کی، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق جو لاوی تھے، جو خدا کے نام کی خدمت کرتے تھے، جو پریس تھے، ان کے لیے تو زمین، مال و دولت، کسی طرح کی بھی کوئی چیز رکھنے کی انہیں اجازت نہ تھی، کیونکہ انہیں خدا نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ پھر خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ ہم سب اپنے پیاروں سے تو محبت رکھتے ہی ہیں، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دشمنوں سے عداوت رکھو۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ کیا ایسا غیر قومیں بھی نہیں کرتی؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے برکت چاہو۔ خیرات کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ غیر قوموں کی طرح یا یہودی جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور پارسا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اپنے آگے نرسنگا مت بجواؤ، بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دہنا ہاتھ نہ جانے کہ تیرا بایاں ہاتھ کیا کرتا ہے۔ روزہ رکھو تو غیر قوموں کی طرح نمائش نہ کرو کہ لوگ جانیں کہ تم روزے دار ہو، بلکہ یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ذاتی فعل ہے، ایک ذاتی عمل ہے۔ دعا کے بارے حکم دیا کہ دعا کرو تو تنہائی میں جا کے خدا کے سامنے جھکو، دعا کو کوئی پبلک سپیکٹیکل نہ بناؤ، کیونکہ یہ بھی انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ زنا کے بارے میں یہ حکم دیا کہ زنا صرف ایک جسمانی فعل ہی نہیں، بلکہ کسی پر بری نگاہ سے، بدنیتی سے اگر نظر کی جائے تو وہ بھی زنا سے کم نہیں۔ قسمیں اٹھانے کے بارے میں حکم دیا کہ کسی چیز کی قسم نہ اٹھاؤ، نہ جو آسمان پہ ہے نہ جو زمین پہ ہے، بلکہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، یعنی کہ اگر انسان سچائی سے ہاں کی جگہ ہاں کہے، نہ کی جگہ نہ کہیں تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ طلاق اور خاندانی زندگی کے بارے میں خداوند یسوع المسیح کا کیا حکم ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ طلاق نہ ہو، بلکہ خاندانی زندگی خداوند یسوع المسیح میں پاکیزگی اور روحانی انداز میں بسر کی جائے۔ مذہبی تہواروں کو لے کر اور ایام کو لے کر، جیسے سبت کا دن ہے اور جو مقدس عیدیں ہیں یا تہوار ہیں، ان کو لے کر خداوند یسوع المسیح نے کیا فرمایا کہ یہ بھی دکھاوے کی چیزیں ہیں، جب تک انسان دل سے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی خواہش نہ رکھے۔ یہودی آج بھی سبت کے دن ایک مخصوص حد سے زیادہ نہیں چلتے، تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ وہ نہیں چلتے، اور وہ بھی اگر وہ سیدھا چلیں، اگر ٹرن کریں، مڑیں، تو بھی ان کو اس کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ ہاسپٹلز میں، بڑے بڑے اداروں میں سبت کے دن، خاص طور پہ ہاسپٹلز میں جو لفٹ اوپر نیچے آتی جاتی ہے وہ بھی آٹومیٹک کر دی جاتی ہے، تاکہ اس کو کسی یہودی کو اگر وہاں ہے تو انگلی لگا کر روکنا نہ پڑے، چلانا نہ پڑے، کیونکہ اس طرح سے اس کا سبت ٹوٹے گا۔ خداوند یسوع المسیح نے سبت کے بارے میں کیا حکم دیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ قربانیوں کے بارے میں خدا کا کیا تقاضا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ قربانیوں سے کیا حاصل؟ جب خدا کی دل سے، خدا کے حکموں پر دل سے عمل کرنے کی خواہش نہیں۔ خدا کا مذہب کیا ہے؟ صرف یہی کہ انسان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور خدا کے ساتھ پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے محبت کی جائے۔ امثال 21 باب کی 3 آیت میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے متی 6 باب میں فرمایا، اگر ہم اپنوں ہی سے بھلائی کرتے ہیں اور دوسروں کا برا چاہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ کیا غیر قومیں ایسا نہیں کرتی؟ آخر میں خدا کا مذہب کیا ہے اور وہ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں میکا کے صحیفے کی 6 باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے۔ اے انسان، خداوند تجھ سے کیا چاہتا ہے سوائے اس کے
کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ ہے خدا کا مذہب، یہی ہے انسانیت کا مذہب، یہی ہے خداوند یسوع المسیح کی تعلیم۔